الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون بأموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم يأذنون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم و عزیزان خاطر، میں نے جو ابھی جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی 274ویں آیت ہے۔ اس میں خداوند کریم فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو دن میں رات میں چھپ کر یا علن اعلان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ روز محشر نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ صدقہ جو ہے یا خیرات جو ہے اللہ کی راہ میں نہ تو وہ خوف ہونے دیتی ہے کوئی، اور نہ ہی وہ ملول ہونے دیتی ہے، نہ غمگین ہونے دیتی ہے۔ روز محشر اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا۔ ابن عباس کی روایت سے ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے پہلے امام علی مرتضیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد کے پاس 4 دینار تھے، اور ہمارے امام نے ان 4 دیناروں کو وقتاً فوقتاً خیرات کیا، یعنی کسی کو رات میں، کسی کو دن میں، کسی کو چھپ کر، کسی کو علن اعلان۔ تو یہ آیت جو ہے ہمارے مولا مشکل کشا پر نازل ہوئی۔ صلی اللہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ اللہ کا فرمان اور اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت، جس بارے میں اللہ نے یہ فرمان دیا کہ صدقہ اور خیرات چھپ کر بھی کریں اور علن اعلان بھی کریں۔ صرف چھپ کر صدقہ یا خیرات کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، علن اعلان بھی، یعنی قرآن میں خود ظاہر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی اور علن اعلان بھی خیرات کریں، اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ بے شک لیکن اس کے 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ چھپ کر کہاں کریں گے، دوسرا مرحلہ علن اعلان کہاں کریں گے۔ اس پر غور کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خیرات تو کر دی، لیکن جہاں علن اعلان کرنا تھا وہاں چھپ کر کیے، اور جہاں چھپ کر کرنا تھا وہاں علن اعلان کیے۔ تو حضور والا اس میں سب سے اہم جو ہے، صدقہ ہو یا خیرات ہو یا کسی شخصی امداد ہو، تو شخصی امداد کے وقت ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ چھپ کر مدد کرے، چھپ کر امداد کرے، کیونکہ ہمارے امام علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اللهم صل على محمد وآل محمد کہ جب کسی کو خیرات کریں یا کسی کی امداد کریں تو اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بے شک یہ ہے چھپ کر امداد کرنا، کیونکہ جب ہمارے امام کسی کی امداد کرتے تھے یا کسی کو مدد کے لیے جاتے تھے تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کرتے تھے کہ جس کی میں امداد کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اگر امداد کرتے وقت وہ شرمندہ ہو گیا یا میرا چہرہ دیکھ لیا تو شاید ہو سکتا ہے جب ہمارا آمنا سامنا ہو
نظریں جھکائے. تو ہمارے مولا یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو. اگر امداد کریں گے تو خلوص سے کریں گے, اور اگر کسی سے کوئی مشورہ دیں گے کسی کو تو خلوص سے دیں گے. تو اسی لیے ہر انسان کا بھی فرض ہے کہ اگر ہم سیرت علی پر گامزن ہیں, ہم علی کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں, تو ہم مولا علی کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں گے. ورنہ مولا علی تو چھپ کر امداد کر رہے ہیں, اور ہم 4 آدمیوں کے بیچ میں کسی کو 100 روپے کی امداد کرنی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ ہماری 4 آدمیوں میں مدح سرائی ہو, یہ 4 آدمی ہمیں اچھا کہیں اور ہمارا نام روشن ہو. تو وہاں پر ریاکاری ہوگی, آپ کی امداد نہیں ہوگی, اور وہ امداد اللہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ صرف ریاکاری میں تبدیل ہو جائے گی, اور اللہ اس امداد کو قبول نہیں کرے گا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. اللہم صلی علی نعرہ حیدری. تو عزیزان محترم, جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, یعنی 274ویں آیت, تو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں 14 آیتوں میں اللہ نے صدقے کے بارے میں انسانوں کو ہدایت فرمائی ہے. یعنی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر میں جائیں گے, اس کے معنی پڑھیں گے, تو اس میں آپ کو 14 جگہ خیرات کے لیے حکم ہے کہ لوگوں کی امداد کریں, لیکن چھپ کر کریں یا علن اعلان کریں. تو اب چھپ کر کہاں کی جائے؟ تو چھپ کر تو ہم نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ جس شخص کی شخصی طور پر امداد کریں تو وہاں پر آپ چھپ کر, یعنی اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن علن اعلان کیسے ہو؟ شبہ ہوتا ہے کہ کوئی امداد کرتا ہے یا کسی میں کار خیر کرتا ہے تو وہ اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہے. تو نام روشن کرنا الگ ہے, علن اعلان خیرات کرنا الگ ہے. کیونکہ جب علن اعلان یعنی مومنین کے درمیان, محفل کے درمیان کوئی خیرات کرتا ہے, چاہے وہ مدارس میں ہو, چاہے وہ مساجد میں ہو, چاہے وہ امام بارگاہوں میں ہو, وہاں پر امداد کرے گا تو وہ علن اعلان کا حکم ہے. کیونکہ وہاں علن اعلان کرے گا تو دوسرے مومنوں کو بھی شوق پیدا ہوگا, اور دوسرے مومنوں کی بھی لالچ آئے گی کہ کاش میں بھی امداد کروں, کار خیر کروں. جو بخیل ہیں, جو کار خیر میں حصہ لینا نہیں چاہتے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتے, ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ علن اعلان خیرات کریں. جب جا کے ان لوگوں پر اثر ہوگا تو وہ کار خیر میں بھی حصہ لیں گے, اور جب وہ کار خیر میں حصہ لیں گے تو آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے, وہ بھی ثواب کا حقدار ہوگا. کیونکہ ایک کو بقالت کی جگہ سے, بقالت کی بدبو سے آپ نے چھڑایا, دوسرے اس کو کار خیر کے راستے میں لگایا, تو 2 فائدے ہو گئے. 2 فائدوں کی وجہ سے آپ بھی ثواب کے حقدار ہیں, وہ بھی ثواب کا حقدار ہے. یہاں پر علن اعلان کرنے کا حکم ہے, خیرات علن اعلان کرنے کا حکم ہے. لیکن عزیزان محترم, یہاں پر بھی اگر ریاکاری آ گئی دل میں, یا دل میں خلوص نہیں ہے, اور من میں یہ چاہت ہوئی کہ میں علن اعلان تو کروں, میری خیرات کو دیکھ کر لوگ شوق تو پیدا ہو لوگوں میں, لیکن میرا نام بھی روشن ہو, میرا نام بھی بلیک بورڈ پر لکھا جائے, بینر پر میرا نام آئے, تو وہاں ریاکاری ہو جائے گی. اگر وہ ریاکاری میں تبدیل ہو گیا تو پھر وہ بھی امداد قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ امداد کار خیر چھپ کر بھی کریں, لیکن چھپ کر کرنے میں بھی خلوص ہو, علن اعلان بھی کریں, علن اعلان کرنے میں بھی خلوص ہو. ریاکاری جس میں بھی ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک صلوات دیجیے محترم. میں نے سورہ بقرہ کی جو یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی, تو سورہ بقرہ آدھا جو ہے صرف زکوٰۃ, خیرات, نماز اسی کے دوران چلتا ہے. لوگوں کو ہدایت, نماز کی ہدایت, زکوٰۃ کی ہدایت, خیرات کی ہدایت. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 14 جگہ خیرات اور زکوٰۃ کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, لیکن
وہی مسئلہ آتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے، ان کی سیرت پر گامزن ہو کے خیرات کریں گے، ان کی سیرت پر گامزن ہو کر ہم کسی کی امداد کریں گے، کسی کی امداد کرتے وقت دل آزاری نہ ہو، کسی کی امداد کرتے وقت وہ شرمندہ نہ ہو، اگر آپ کے مد مقابل آ جائے تو پھر اسے شرمندگی محسوس نہ ہو، وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر بھی یہ نہ پہچانے کہ اس شخص نے میری امداد کی تھی، کیونکہ جب ہمارے امام علی علیہ السلام کسی کی امداد کرتے تھے تو کسی کو یہ تک نہیں بتاتے تھے کہ جب کوئی نام پوچھتا تھا کہ اے شخص آپ اپنا نام تو بتا دیجئے، تو امام فرماتے تھے کہ صرف تمہیں اپنی امداد سے سروکار ہے، میرے نام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جبھی تو امام کی شہادت کے بعد لوگوں میں یہ چیمہ گوئیاں ہوئی اور لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یہ خیرات کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ علی مشکل کشا علی تھے۔ صلوات بھیجئے پر محمد جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر گامزن ہوں گے تو شاید ہر وہ ارکان جس میں اللہ کی خوشنودی ہو اس کو جب ہم ادا کریں گے تو ہمیں بڑا لطف آئے گا، اور اگر ہم میں ریاکاری ہو گئی تو شاید ہم نہ اللہ کا حق ادا کر پائیں گے نہ انسانیت کا حق ادا کر پائیں گے۔ تو عزیزان محترم، جب امام علی علیہ السلام کی یہ خیرات اس بلندی پر پہنچی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تو جب علی کا ذکر عبادت تو علی کی خیرات کیا ہوگی؟ تو جبھی تو رسول اکرم نے یہاں بھی یہ فرمایا کہ اسلام کے دو محافظ ہیں خیرات کرنے میں، چاہے وہ بدنی خیرات ہو چاہے وہ دولت کی خیرات ہو۔ دولت کی خیرات میں سر فہرست جناب خدیجہ کبریٰ کا نام ہے، اور بدنی طاقت کے زور پر خیرات کرنے کا سر فہرست نام ہمارے مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تبھی تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام کو خطرہ تھا، اور علی کی ضربت نہ ہوتی تو اسلام کو خطرہ تھا۔ اسی لیے خدیجہ کی دولت نے اسلام کو بچایا، دوسرے علی کی تلوار نے اسلام کو بچایا۔ جبھی تو یعنی جب اس پیکر مجسم کامل ایمان علی مرتضیٰ کو اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کو لوگ کافر کہتے ہیں، جس کے ایمان پر لوگوں کو شک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جب امام علی جن کے بیٹے کعبے میں پیدا ہو گئے اور 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی جب تک کہ رسول کا دیدار نہ ہو گیا، جناب فاطمہ بنت اسد جب ابو طالب کے ساتھ رسول اکرم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو جناب بنت اسد نے شکوہ کیا کہ اے رسول، اے محمد، میرا بیٹا 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولا، کچھ کھایا پیا نہیں۔ رسول نے اپنی آغوش میں لیا، بچہ ہمک کر رسول کی آغوش میں آ گیا، فوراً آنکھ کھول دی تو رسول کے دیدار ہوئے، رسول کی زیارت ہوئی۔ ادھر رسول اکرم نے اپنی زبان مبارک علی کے دہنے مبارک میں دی، زبان سے دودھ جاری ہو گیا، علی نے شکم سیر ہو کر پیا۔ تو علی کو انتظار تھا کہ جب تک رسول اکرم کی زیارت نہیں ہوگی آنکھ نہیں کھولوں گا، رسول اللہ اپنی زبان مبارک میرے دہن میں نہیں دیں گے، کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ تو اس نے یہ بتا دیا کہ رسول کی زیارت کے بھی مشتاق تھے، اور رسول کے دیدار کے بھی مشتاق تھے، اور رسول کی غذا کے بھی مشتاق تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اکرم کی غذا پانے کے بعد اب رسول اکرم علی مرتضیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا علی کچھ سنا دو۔ غور فرمائیے گا، یا علی کچھ
سنا دو. تو امام علی علیہ السلام نے سنانا شروع کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے, محمد اس کے رسول ہیں. رسول اکرم نے پھر کہا, علی کچھ اور سناؤ. علی نے سورہ مومنون کی تلاوت شروع کر دی. رسول اکرم نے اور کہا کہ علی کچھ اور سناؤ. علی نے زبور سنا دی. رسول اکرم نے کہا اور کچھ سناؤ. علی نے توریت سنا دی. رسول اکرم نے کہا اور کچھ سناؤ. علی نے انجیل سنا دی. تو معلوم یہ ہوا ہمارا امام اللہ کے یہاں سے پڑھا ہوا آیا ہے. اب یہ نہ کہنا کہ علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں سنا دیا. بہت شکوہ ہے کہ رسول نے تو سنایا نہیں, علی نے سنا دیا. تو اب میں کہوں گا کہ عقل کے مارو, رسول کا قرآن سننے والا کوئی ہوتا تو سناتے. یہاں سبحان اللہ, رسول نے قرآن سنا, تصدیق کی. تو اب علی نے قرآن سنایا, رسول نے قرآن سن لیا. جب رسول پیدا ہوئے تو رسول جیسا کوئی ہوتا تو رسول کا قرآن سنتا. یہاں علی جیسا موجود تھا تو قرآن سن لیا. اسی لیے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد, علی اور میں ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں. بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد. یا نعرہ حیدری. اور فرمایا آپ نے, یہ ہے علی کی پہچان, یہ ہے ائمہ کی پہچان. رسول اکرم سے الگ علی کبھی نہیں ہوئے. بھاگنے والے بھاگ گئے لیکن علی نے کبھی ساتھ نہ چھوڑا. بے شک بے شک. یہی وجہ ہے کہ علی وہ ہستی ہے کہ اگر شب ہجرت رسول سے ملاقات ہو جائے تو اللہ کے لہجے میں, یعنی علی کے لہجے میں اللہ بات کرنا شروع کر دے. اور جب یہ موقع آئے کہ علی کا ہاتھ اللہ کے لیے اٹھے تو اللہ اس ہاتھ کو ید اللہ بنا دے. علی کی آنکھ کی ضرورت پڑے تو علی کی عین اللہ بنا دے. علی کی زبان کی ضرورت پڑے تو لسان اللہ بن جائے. علی کے چہرے کی ضرورت پڑے, یعنی جہاں چہرے کی زیارت کرنا عبادت تو وہاں علی وجہ اللہ بن جائے. تو میرے عزیزو, یہ ہے علی کی فضیلت. علی کی فضیلت جس نے گھٹائی وہ نیست و نابود ہو گیا. اور اسی لیے جب علی کی فضیلت بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچ گئی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی کو رسول سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, تو یہ کئی بار موضوع پر یہ بات آ جاتی ہے تو بیان ہو جاتی ہے. تو میں کہوں گا ارے ہم کہاں بڑھا رہے ہیں, یہ تو اللہ اور رسول خود علی کی فضیلت بڑھاتے ہیں, ہم نہیں بڑھاتے. کیونکہ شب ہجرت اللہ نے علی کے لہجے میں رسول سے بات کی تو فضیلت بڑھا دی. اور شب معراج رسول کے بستر پر سلا کر تلواروں کے سائے میں علی کو ایسی نیند آئی کہ کبھی نہ سوئے, تو علی کی فضیلت وہاں بھی بڑھ گئی. اور جب رسول اکرم نے کل ایمان کل کفر کی جانب جا رہا ہے یہ کہہ کر رسول نے فضیلت بڑھا دی, تو وہاں پر ہم نے کہاں سے بڑھا دی. تو یہ تو علی کی فضیلت اللہ اور رسول ہی بڑھاتے ہیں. تو ہم انہی کا بیان آپ لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں, چاہے وہ قرآن سے ہو یا رسول کی حدیث سے ہو. یہ ہمیں تحفے میں 14 ستارے ایسے ملے ہیں کہ جن کی سیرت پر اگر ہم چلیں اور کامدن ہو تو شاید کبھی گمراہ نہ ہو. اور ریاکاری تو دور, اپنے آپ کو پہچانوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیونکہ ہمیں ایسے کارنامے دکھانے چاہیے, ہمیں ایسی سیرت معصوم پر گامزن ہو کر لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ لوگ ہمیں پہچان کر یہ نہیں کہے
کہ یہ کون جا رہے ہیں، نہیں یہی جملہ ہو ہر کسی کا کہ یہ حسینی جا رہے ہیں، یہ مولا علی کے چاہنے والے جا رہے ہیں، بے شک یہ اہل تشیع جا رہے ہیں۔ یہ اہل تشیع کو ہی تحفے میں یا شرف حاصل ہے کہ جو امام ایسا ملا کہ جس نے ہمیں اپنی قبر میں آنے کا وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے میری زیارت کرو گے، اگر میری سیرت پر چلے تو میری صورت دیکھنے کے بعد ملک الموت سے تو پہلے ہی ہم کنار ہو چکے ہوں گے، لیکن جب سوال و جواب فرشتے کریں گے تو تمہارے منہ سے خود بخود، تمہارے کہن سے خود بخود وہ سوالوں کے جواب ظاہر ہو جائیں گے جو وہ فرشتے تم سے سوال کریں گے، منکر نکیر تم سے سوال کریں گے، کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، تو دنیا میں دیکھنا بھی عبادت، تو علی قبر میں بھی آئیں گے، جس نے دنیا میں زیارت نہیں کی وہ قبر میں زیارت کرے گا۔ صلوات پر محمد۔ اور فرمایا آپ نے عزیزان محترم، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے اسلام کا کہ اسلام جب دین مکمل ہو گیا سوالات کے مجمع میں اور علی امام بنا دیے گئے، لیکن پھر بھی لوگوں نے علی کو امام نہیں مانا، رسول پر پھر بھی شک کیا۔ حارث کا واقعہ مشہور ہے، تازہ یعنی لوگ بعد میں گمراہ ہوئے یا بدل گئے وہ بات الگ، لیکن اسی وقت حارث نما شیطان وہاں موجود تھا جس نے اللہ سے یہ دعا کی، بلکہ میں یہ کہوں کہ اپنے لیے بد دعا کی کہ اگر پہلے تو رسول اکرم سے جرا کی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اللہ کی وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے کہا، ہم نے پہچان لیا، آپ نے تبلیغ دین کی ہم نے مان لیا، لیکن آج جو آپ نے ہمارے سامنے جس کو اپنا مولا کہا، جس کو ہمارا مولا کہا، جس کو ہمارا حاکم کہا، جس کو ہمارا خلیفہ کہا، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا یا آپ نے اپنی جانب سے کہا ہے؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ میں کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو اللہ وہی کرتا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ تو پھر حارث نے پھر بھی شک کیا، پھر بھی حارث کو یقین نہ ہوا، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر ابھی تو عذاب نازل کر، اور اگر معاذ اللہ رسول اکرم کی بات میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی ظاہر کر۔ تو اللہ کی جب حضور میں یعنی عرش اعلیٰ پر اس حارث کی دعا باب اجابت تک پہنچی تو اللہ نے فوراً ایک پتھر کو آسمان سے نازل کیا، اور وہ پتھر چلتے چلتے حارث کے سر پر لگا اور سر سے لے کر بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے، یعنی جو علی کے مخالف آئے گا، جو رسول کے مخالف آئے گا، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہاتھوں ہاتھ اسے نیست و نابود کر دوں گا، چاہے دنیا میں ہو یا پھر کہیں اور ہو، رسول کے سامنے ہو یا کہیں اپنی مساجد میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن علی کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور فرمایا آپ نے تو عزیزان محترم، یہ اسلام ایسا مکمل
کہ جو کسی نبی کے دور میں مکمل نہیں ہوا، لیکن ہمارے رسول اکرم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہوا۔ لیکن مکمل ہونے کے بعد بھی میں نے ابھی پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ 73 فرقے بن گئے، اور وہ 73 فرقے ایسے بنے کہ کچھ تو رسول کے سامنے ہی بن چکے تھے اور کچھ رسول کے بعد جو باقی تھے وہ بن گئے، اور ہر فرقہ زیادہ تر کر کے اہل بیت کا دشمن رہا، اور اہل بیت کے خلاف ایسے پروپیگنڈے ہوئے کہ جو اسلام کے مخالف جنگیں بھی ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ مولا علی کی بھی شہادت ہو گئی۔ مولا علی کی شہادت ہونے کے بعد اب امام حسن کا دور آتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو خلافت نہیں ملی، ظاہراً خلافت معاویہ کے پاس چلی گئی، تو معاویہ نے امام حسن کو ضرب و کوب کرنا شروع کر دیا۔ حد یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے قرب و جوار میں دفن نہیں ہونے دیا، اور حد یہ ہے کہ میرے مظلوم امام کے تابوت پر تیروں کی بارش کی گئی۔ تو اسلام کے اتنے مخالف، بہت سے منافق تھے جو ظاہراً طور پر اسلام کے پیروکار تھے، خلافت ظاہراً لینے کے بعد اسلام کی دعائیں دیتے تھے، لیکن ویسے اسلام کی جڑیں کاٹی، جس سے کہ اسلام کو اتنا کمزور کرنا چاہا کہ جس سے کہ اسلام نیست و نابود ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اسلام کا وعدہ کیا ہوا ہے اپنے رسول سے کہ اسلام کے مخالف یا رسول کے مخالف یا اہل بیت کے مخالف جو آئے گا وہ اسلام کا بال بیگا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام آج ایسا دین ہے کہ دنیا جہان میں اسلام کے مقابل کوئی دین نہیں۔ دنیا کی اتنی آبادی اسلام کے ساتھ ہے کہ اتنی آبادی، اتنی پبلک، اتنی پبلسٹی، یعنی اتنے افراد کسی بھی قوم میں، کسی بھی دین میں نہیں۔ تو اسلام وہ مذہب ہے۔ لیکن امام حسن کی شہادت کے بعد جب معاویہ تخت نشین ہوا اور معاویہ نے پھر اسلام کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا جس سے کہ آہستہ آہستہ وہ عمر دراز ہوتا گیا، اور اس کا بیٹا یزید عمر شباب کی جانب گامزن ہوتا رہا، لیکن یزید کو اس طریقے سے پالا گیا کہ وہ بندروں سے اور کتوں سے کھیلا کرتا، اور بچپن سے ہی اسے اس صحبت میں ڈالا گیا جس سے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، اور وہ اتنا سخت ہو جائے کہ کسی پر رحم نہیں آئے۔ وہ بچپن میں، اپنے بچپن میں کیڑے مکوڑوں کو مار کر کھیلا کرتا تھا، اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کا دل بہت سخت ہوتا ہے، اور وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ کسی پر ظلم کرتے وقت اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، اسے ظلم کرنے میں لطف آتا ہے۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام کا دور تھا اور معاویہ کا انتقال ہونے کے بعد یزید کی حکومت آئی، یعنی اب یہ غور فرمائیے کہ جیسا بیٹا دیکھا اس کو تخت نشین نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سیاست کے طور پر حکومت کے لالچ میں اور دولت کے نشے میں یہ بھی نہ سوچا، اپنے آپ کو مومنوں کے امیر کہلوانے والوں نے اسی یزید کو تخت نشین کیا کہ جو بچپن میں ہی قاتل بن چکا تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ اتنا ظالم ہے کہ نہ بچوں پہ رحم کرے، نہ عورتوں پر رحم کرے، نہ مردوں پر رحم کرے، نہ بزرگوں کا احترام کرے۔
لیکن تخت نشین ہوا اور اس نے فوراً تخت پر بیٹھنے کے بعد امام حسین سے بیعت کا طلبگار ہوا اور بیعت کا پیغام ولید کے ذریعے امام حسین کے پاس بھیج دیا، لیکن امام حسین نے بیعت انکار کر دیا کہ میں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے بیعت کی تو میرے بھائی حسن نے بیعت کی، اور میرے بھائی حسن نے بیعت کی تو میرے بابا علی نے بیعت کی، میرے بابا علی نے بیعت کی تو رسول اکرم نے میرے نانا نے بیعت کی، اور اگر میرے نانا نے بیعت کی تو تمام انبیاء نے بیعت کی، تو تجھ جیسے کی انبیاء یا میرے نانا یا میرے بابا یا میرے بھائی بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے نا کہ تم کس قیمت کا آدمی ہے، کس نسب کا آدمی ہے، تیرا کیا نسب ہے، میرا تو نسب سب جانتے ہیں۔ اس لیے امام حسین نے یزید سے بیعت کا انکار کیا۔ پھر وہ کربلا کا میدان تھا اور بی بی فاطمہ کا گھر اجڑنا تھا۔ ہاں عزیزارو، آپ کی زحمت تمام ہے۔ روز عاشور کربلا کا میدان سب سے زیادہ مصیبتیں بیان کرنا روز عاشور کے دن کا ہے، کیونکہ امام حسین نے 71 لاشیں لانے کے بعد گنج شہیدہ میں جمع کیے۔ خیموں میں کوہرام برپا ہوا کرتا تھا، ایک بھوک عالم تھا۔ ادھر فوج اشقیہ میں ڈھول نغاروں کا شور، ادھر ظالموں کی تلواروں کا شور، ادھر لاشوں کا ڈھیر۔ تو قیاس کیجئے، آپ وہاں کا تصور کیجئے کہ جب بیویوں کے سامنے وہ لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ شور و ہونگا ہوگا تو کیا نظارہ ہوگا، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ ہاں عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم، جب روز عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ بھی گزر گئی، اور اگلے دن 11 محرم لٹا ہوا قافلہ جب کوفے کی جانب روانہ ہوا اور کوفے سے شام کی جانب روانہ ہوا تو کس طرح روانہ ہوا آپ جانتے ہیں نا کہ بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں تھی، ماؤں کی گودیں سونی ہو چکی تھی، ماؤں کے کڑیا جوان شہادت کو پہنچ چکے تھے، بی بی سکینہ کے گوشوارے چھینے جا چکے تھے، تماچے لگ چکے تھے، لیکن ابھی تماچوں کا دور ختم نہیں ہوا۔ ہاں عزاداران مظلوم، جب قافلہ چلتا ہے تو تازیانوں بھی پڑھتے ہیں، تماچے بھی پڑھتے ہیں۔ جب شمر لعین ایک جگہ قافلہ رکا تو شمر لعین اپنے فوجیوں کو پانی پلانے لگا۔ سب فوجیوں کو پانی پلانے کے بعد، سب سواروں کو پانی پلانے کے بعد گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ بی بی سکینہ بڑے طرح سے شمر لعین کی جانب دیکھتی تھی، بڑی آس و حسرت سے دیکھ رہی تھی اور یہ چاہ رہی تھی کہ شاید سب کو پانی پلانے کے بعد اہل حرم کو بھی پلائے گا شمر۔ لیکن جب شمر لعین آگے پہنچنے لگا، آگے بڑھنے لگا تو بی بی سکینہ شمر لعین کے قریب گئی اور شمر لعین سے کہا، اے شمر تھوڑا پانی مجھے بھی پلا دے۔ تو شمر لعین نے بڑے خوفناک انداز سے سکینہ کی جانب دیکھا اور کہا کہ تو پانی پیے گی؟ ہاں میں ابھی پلاؤں گا، ہم ٹھہر جا، تھوڑا صبر کر۔ بس سکینہ کو کچھ قرار آ گیا، لیکن عزیزان محترم، عزاداران مظلوم، ایسا وقت کسی پر نہ پڑے جب سکینہ کے سامنے شمر نے مشک کا دانہ کھول دیا، پانی زمین پر بہ گیا، سکینہ کی حسرتیں تباہ ہو گئی، سکینہ اس پانی میں تڑپنے لگی۔ شاید سکینہ نے سوچا میرے بدن کو تھوڑا آرام مل جائے۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ رواں ہے۔ جب شام کے بازار میں پہنچتا ہے تو شام کے بازار میں دربار سجایا جا رہا ہے، شام کا بازار سجایا جا رہا ہے۔ ابھی دربار سجنے میں کچھ وقت ہے تو یزید کا حکم ہوا کہ قافلے کو دربار کے باہر روکا جائے۔ عزیزان محترم، جب تک دربار سجایا نہیں گیا قافلہ کھڑا رہا۔ عزیزان محترم، لوگ
چھتوں پر عورتیں جو تھی خواتین تماشائی بنی ہوئی تھی، تمام افراد تماشا دیکھ رہے تھے. حاجدان محترم جناب سکینہ نے وہاں پر یہ اپنی پھوپھی زینب سے کہا، اے پھوپھی مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی میسر ہوتا تو شاید میری پیاس بجھ جاتی. بس یہ سننا تھا اس آواز کا. ایک بی بی نے چھت پر سن لی، اس آواز کا سننا تھا. وہ بی بی تڑپ گئی، بی بی اپنے گھر نیچے گئی اور گھر میں جانے کے بعد ایک کوزے میں پانی لیا، اپنی بچی کے ساتھ امام جناب زینب کے قریب آئی اور اس بی بی نے جناب سکینہ کے سامنے وہ پانی پیش کیا اور کہا، اے بچی تم پیاسی ہو، اس پانی کو پی لو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. لیکن بی بی میری کچھ دعائیں ہیں، میری دعائیں ہیں، وہ میری دعائیں اللہ کے حضور میں کر دینا. شاید میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کے ذریعے، یتیموں کے ذریعے اللہ جلد سنتا ہے. تو بس عزیزان محترم، عزاداران مظلوم فوراً جناب زینب نے جناب سکینہ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اے سکینہ، ہمارے یہاں پہلے کسی حاجت روا کی حاجت پوری کرنا ہوتی ہے، پانی بعد میں پینا. پہلے اس بی بی کی حاجت اللہ تک پہنچا. بس سکینہ نے اپنے چلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور کہا، اے بی بی اب دعا کر. بی بی نے کہا، اے بی بی میرے لیے دعا کر دے کہ میرا شوہر سفر میں ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم اسیر ہوئے میرا شوہر میرے گھر خیریت سے واپس آ جائے. عزاداران معذلوم پھر دوسری دعا کہتی ہے کہ اے بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ کوئی ایسا یتیم نہ ہو جس طرح سے تم یتیم ہوئی ہو. ہاں یہ بھی دعا ہو گئی. تیسری دعا یہ، بی بی نے کہا کہ ایک تیسری دعا یہ ہے کہ اے بی بی میرے حق میں یہ دعا کر دے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. بس مدینہ کا نام سننا تھا. جناب زینب تڑپ گئی اور جناب زینب نے فرمایا، اے بی بی مدینے سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ جناب زینب نے جب یہ فرمایا تو بی بی نے کہا کہ اے بی بی مدینے میں تو میں عرصے دراز سے رہی ہوں. میں نے تو اہل بیت کے گھرانے میں کنیزی کا دور دیکھا ہے. جناب زینب کا یہ سننا تھا تو فرمایا کہ اے بی بی وہاں کسے جانتی ہو؟ تو بی بی نے کہا کہ میرا ایک شہزادہ حسین رہتا ہے، میرا ایک شہزادہ حسن رہتا ہے، میری ایک شہزادی زینب رہتی ہے، میرا ایک شہزادہ عباس رہتا ہے. بس یہ نام سننے سے جناب زینب نے کہا کہ اے بی بی اگر انہیں دیکھے گی تو پہچان جائے گی. تو بی بی کہتی ہے، ہاں بی بی میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے تو عرصے سے ان لوگوں کی خدمت کی ہے. تو جناب زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا اور کہا کہ اے ام حبیبہ، انہیں کہا پہچانا، میں زینب ہوں، یہ کلثوم ہے، وہ حسین کا سر نیزے پر ہے، وہ عباس کا سر، وہ اکبر کا سر، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا سید سجاد. انا للہ و انا الیہ راجعون.